حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر کے فاتح ہیں. ملک مصر بہت پرانی حکومت تھی، بڑی سیولائز قسم کی حکومت تھی. جب ان کو پتہ چلا صحابہ کا لشکر آ رہا ہے، ان کے پادری بھی اور ان کے بادشاہ بھی متفق ہو کر کے ہم نے پکا پورا حملہ پوری تیاری کے ساتھ تیار ہو کر میدان میں آ گئے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو حملہ کرنے میں جلدی نہ کرو، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد لڑائی ہے ہی نہیں، ہم تو تمہارے خیر خواہ بن کر آئے ہیں. ہم تم میں سب سے بدترین لوگ تھے، ہم سانپ اور بچھو کو کھانے والے لوگ تھے، ہم لوگوں کا خون بہانے والے تھے، ہم لوگ بہت برے تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ نے احسان کیا، ہمارے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہ دنیا کے سب سے اعلیٰ اور افضل تھے. انہوں نے آ کر ہمیں انسانیت سکھائی ہے، انہوں نے آ کر ہمیں اخلاق سکھائے، انہوں نے آ کر ہمیں عبادت کرنا سکھایا، انہوں نے آ کر ہمیں اللہ کا تعارف کروایا. ہم اس خیر خواہی کو لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تمہارا مال لینے نہیں آئے ہیں، تمہاری حکومت ہمیں نہیں چاہیے، تمہارا ملک تمہیں مبارک، تمہارا سب کچھ تمہیں مبارک، ہماری بات تو سنو کہ ہم آئے کس لیے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی چلو سناؤ. بڑے بڑے آدمی مقرر ہوئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. پہلے اسلام کی خوبیاں بیان کی، پھر کہا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو گے، مسلمان بن جاؤ گے، تم ہمارے بھائی ہو. ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ تم مفتوح اور ہم فاتح، ہم آقا اور تم غلام، یہ معاملے ہمارے اندر نہیں ہوتے. تم ہمارے بھائی ہو، جو حقوق ہمارے لیے ہیں وہ تمہارے لیے ہوں گے، جیسے ہمارا درجہ ہے ویسے ہی تمہارا ہوگا، تمہارے اور ہمارے درمیان میں بالکل برابری ہوگی، بلکہ ہم تمہارے ساتھ زیادہ بہتر سلوک کریں گے. پادری کہنے لگا جی ہمارے ساتھ بہتر سلوک کیوں کرو گے؟ کہا اس لیے کہ ہماری تمہارے ساتھ رشتہ داری بھی ہے. تمہاری ہمارے ساتھ کون سی رشتہ داری ہوگی؟ تم کہاں سے آئے؟ ہم افریقہ کے ایک ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، نہ تمہیں کبھی دیکھا نہ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری ہمارے ساتھ رشتہ داری کہاں سے آ گئی؟ کہا اس لیے کہ حضرت ہاجرہ جو ہماری ماں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری ماں ہیں، وہ تمہارے ملک کی تھیں. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں، امت مسلمہ کی ماں ہیں، وہ ملک مصر کی تھیں. وہ پادری اسی وقت نیچے بیٹھ گئے کہ اتنی دور کی رشتہ داری کا خیال سوائے نبی کے کوئی نہیں کرتا. تم واقعی نبی کے ماننے والے ہو، تمہارا مقصد واقعی دنیا نہیں ہے، تم لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو جیسے دنیا کے اندر لوگ لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، تم ہمارے خیر خواہ بن کر آئے ہو. ہمیں 2 یا 3 دن سوچنے کا موقع دو. کہا 4 دن تمہیں سوچنے کی فرصت ہے. بادشاہ کے پاس گئے، ایسے لوگ آئے ہیں. کہا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے پھر بھی حملہ کرنا ہے. کہا تو نے کرنا کرتا رہا، ہم تو جا کر شہر کے دروازے کھولتے ہیں. کیسے مقابلہ کرے گا جن کے سامنے قیصر اور کسریٰ نہیں ٹھہر سکے؟ کیسے تم مقابلہ کرے گا؟ ایسے بہترین لوگوں کے ساتھ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں. پورے کا پورا ملک مصر اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دیا. ایک عمل صحابہ کا یہ تھا کہ پورا دین پر چلنے والے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. سر سے لے کر پاؤں تک ہر حکم ان کے جسم کے اندر موجود تھا. دین ان کی آنکھوں کے اندر بھی تھا، دین ان کے دماغ کے اندر بھی تھا، دین ان کے دل کے اندر بھی تھا، ان کے اعضاء کے اندر بھی تھا، ان کے جوارے کے اندر، ان کے خون کے اندر، ہر جگہ ان کے اندر دین تھا. ہماری طرح نہیں تھا کہ جب کہیں فارغ ہوئے 2 رکعتیں پڑھ لی، ایسے وہ لوگ نہیں تھے. دوسرا مکمل خیر خواہی تھی، مکمل ہر بندے کے ساتھ خیر خواہی تھی. دل سے ان چاہتے تھے کہ یہ سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. انہوں نے ہمیں ستایا تو ناواقفیت کی وجہ سے ستایا، انہوں نے ہمیں مارا تو ناواقفیت کی وجہ سے مارا. کوئی بات نہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں تھا، ہمیں مار دیا. ہم کسی اپنی ظلم کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. تو صحابہ کے اندر 4 چیزیں تھیں. ایک چیز مکمل دین پر چلنا، دوسری چیز مکمل خیر خواہی، تیسری چیز ان کے اخلاق. اخلاق تھے، دکانداری نہیں تھی. جیسے دکاندار ہنس کر سودا بیچنے کے لیے ہنستا ہے، وہ صحابہ کے اندر نہیں تھی. اخلاق تھے. دشمن کے بھی خیر خواہ تھے، دشمن کے ساتھ بھی بہترین معاملہ تھا، اپنوں کے ساتھ بھی بہترین معاملہ تھا. اور چوتھی چیز جس سے ہم کوسوں دور چلے گئے، ہمارے دماغ سے بھی وہ نکل گئی، ہمارے دل سے بھی وہ نکل گئی، وہ تھی اللہ کی مدد کا اترنا.
اللہ کی مدد نہیں اترتی، یہ جزوی دین کے ساتھ نہیں اترتی۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج الحمدللہ بڑی بڑی تقریریں کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، حج کے اندر جانے والے امت میں موجود ہیں، عمرے میں جانے والے موجود ہیں، قرآن روزانہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک بندہ بھی آج ہمارے اندر نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہے کہ اللہ یہ کر دے اور اللہ کر دے، ایک بندہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم دوسرے راستوں پر چلتے ہیں، ہم نے وہ راستہ ہی نہیں اختیار کیا۔ ہاتھ اٹھائے اور اللہ نے فوراً کر دیا۔ اللہ کی جو عمومی مدد تھی اس سے امت مسلمہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے جھوٹ کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنی خواہشات کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، دنیا کو مقصود بنا لینے کی وجہ سے اس عمومی مدد سے ہم محروم ہو گئے۔ کیسی؟ آگ کو حکم دے تو آگ بات مانتی ہے، سمندر پر چلے، سمندر کو حکم دیا، سم اللہ وقتحموا، سمندر ٹھہر گیا ہے اور راستے دیے ہیں۔ دعا مانگی ہے، اللہ نے بارش برسائی ہے، بادلوں کے اندر سے آواز آئی ہے، اتاک الخوص یا ابا حفص، اے ابو حفص مدد آ چکی۔ ایک آدمی، ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے، ایک بھیڑیا آیا، جلدی سے بکری کو اٹھا کر بھاگنے لگا۔ یہ مالک اس کے پیچھے بھاگا، جا کر اس سے بکری چھین لی۔ وہ سامنے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر بھیڑیا کہتا ہے الا تتق اللہ، اللہ کا ڈر تیرے دل میں نہیں ہے؟ اللہ نے یہ رزق میرے لیے لکھا تھا، تو نے مجھ سے کیوں چھینا؟ وہ چرواہا حیران ہو گیا، یا عجبا ذئب یتکلمنی کلام انسان، بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بھیڑیا یہ انسانوں جیسی بات کرتا ہے، بھیڑیے تو کبھی بولتے نہیں تھے، یہ تو انسانوں جیسا بولتا ہے، کتنی تعجب کی بات۔ حیران ہو گیا وہ چرواہا۔ بھیڑیا کہتا ہے اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر خیر خواہ بن کر تشریف لائے، تو بکریوں میں پڑا ہوا ہے، تجھے اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ اس سے زیادہ تعجب کی بات اور کیا ہوگی؟ وہیں بکریوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ کی عمومی مدد جو امت مسلمہ کے ساتھ تھی، اس سے امت مسلمہ صدیوں سے محروم ہے۔ بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہمارے اندر الحمدللہ موجود ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرنے والے موجود ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن وہ چند بندے ہیں۔ جب تک عمومی طور پر پورے دن پر چلنا نہیں آئے گا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ ایسی اللہ کی مدد آئی، ایسی اللہ کی مدد آئی۔ حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک بت خرید کر لائے، بڑا خوبصورت قسم کا، گھر میں لا کر رکھا۔ ہر روز صبح اٹھتے، اس کو صاف کرتے، اس کو پانی سے دھوتے، اس کے اوپر خوشبو لگاتے، پھر اس کے سامنے بیٹھ جاتے، اپنی ضرورتیں مانگتے اور کہتے یہ ہمارا معبود ہے۔ مجھے بھی سکھایا کہ عباس دیکھو، میں مر جاؤں تو اس کا خیال رکھنا، یہ ہمارا معبود ہے، ہماری عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری ذلت اس کے ہاتھ میں، ہماری ضرورتیں اس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت عباس فرماتے ہیں باپ کی وصیت تھی، میں بھی وہی کرتا رہا جو میرا باپ کرتا تھا۔ صبح اٹھتا، صاف کرتا، خوشبو لگاتا، سامنے بیٹھ جاتا، سر اس کے سامنے جھکا لیتا، ضرورتیں مانگتا۔ ایک رات میں نے عجیب منظر دیکھا، گھر کے اس کمرے کے اندر جس کے اندر میں نے بڑا سجا سنوار کر اس بت کو رکھا ہوا تھا، اس میں سے ایک آواز آ رہی ہے۔ دائیں بائیں بھاگا، کوئی بندہ نہیں تھا، اس کمرے میں گیا تو اس بت کے اندر سے آواز آ رہی تھی، قل للقبیلة من سلیم كلها هلك الانیس وعاش اہل المسجد او دا ضماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب الى النبی محمد، کہ جاؤ اپنے پورے قبیلے کو سنا دو ہمارا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ جب لوگ ہمارے سامنے سر جھکاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں گھرتے تھے، بناتے تھے، پھر رکھتے تھے، پھر ہمارے ہی سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ہاتھ میں ذلت اور رسوائی ہے، وہ زمانہ گیا، ختم ہو گیا۔ وعاش اہل المسجد، آج کے بعد مسجد والوں کی بات چلے گی، صحابہ مسجد والے ہیں، مسجد والوں کی بات چلے گی، ملکوں کا مسئلہ مسجد کے اندر حل ہوگا، لوگوں کی زندگیاں مسجد کے اندر بنیں گی، لوگ دین مسجد کے اندر سیکھیں گے، اخلاقیات مسجد کے اندر سے ہوں گی، مرکز مسجد بنے گا۔ وعاش اہل المسجد، جاؤ جا کر اپنے قبیلے کو بتا دو کہ آج کے بعد مسجد والوں کی بات چلنی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بت کہہ رہا ہے، پتھر کا بت، اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔
اودا ضماد وکان یعبد مرتن، ضماد اس بت کا نام تھا، میں ہلاک ہو چکا ہوں، میرا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ وکان یعبد مرتن، کسی زمانے میں ہوتی تھی ہماری عبادت، قبل الکتاب الی النبی محمدی، یہ زمانہ وہ تھا جب رسول پاک علیہ السلام نہیں آئے تھے۔ اب آپ رحمت للعالمین بن کر آ چکے ہیں، اب اللہ کا وعدہ ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اور اس وعدے کے ساتھ آپ کو بھیج رہے ہیں۔ کسی نبی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں تھا، ہر نبی کے ساتھ یہ تھا کہ جاؤ ہمارا دین پہنچاؤ، بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کی محنت فرمائیے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے دین کو غالب کر کے چھوڑیں گے۔ کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، پوری دنیا کے اندر ایک جھونپڑا نہیں بچے گا، ایک محل نہیں بچے گا، کوئی بڑی سے بڑی عمارت نہیں بچے گی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بلڈنگ نہیں بچے گی، مگر یہ کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچ کر رہے گا۔ یہ پہنچ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچے گا، عزت والے کو عزت ملے گی، ذلیل و رسوا ہوگا۔ جو چاہے گا کہ دین غالب آ جائے اللہ اس کو عزت دیں گے، دین پھر بھی اس کے گھر میں آئے گا۔ دین تو ہر حالت میں آنا ہے، جو دین چاہنے والے ہوں گے وہ عزت کے ساتھ جئیں گے، جو دین کو خراب کرنے والے ہوں گے ذلیل و رسوا ہوں گے، لیکن پھر بھی دین اللہ ان کے گھروں میں پہنچائے گا۔ ابو جہل خبیث نے بڑی کوشش کی، اس امت کا فرعون، کہ میں نے دین کو نہیں چلنے دینا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں چلنے دینی۔ اللہ نے اس کی ذلت کے ساتھ اس کے گھر کے اندر حضرت اکرمہ کو پیدا کیا۔ طائف والوں نے بڑی کوشش کی، پتھر مارے، اللہ نے طائف والوں کے اندر قبیلہ ثقیف کو اسلام میں داخل کیا۔ اللہ نے دین پہنچانا ہے، ہر گھر میں پہنچانا ہے، دین یورپ میں بھی آئے گا، دین مشرق میں بھی جائے گا، مغرب میں بھی جائے گا، ہر جگہ دین پہنچے گا۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش محنت کرنے والے ہوں گے اللہ ان کو عزت دیں گے، اور جو اس کو برباد کرنے کے اندر دشمنوں کا ساتھ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے، دین پھر بھی پہنچے گا۔ یہ چار باتیں تھیں جس کی وجہ سے صحابہ نے اختیار کی، اللہ نے دین دنوں کے اندر دیکھتے دیکھتے چند سالوں کے اندر مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچا دیا۔ کبھی سوچے ان چیزوں کے بعد، بہت مکان مکن بنا لیے، کیا کرنا ہے زیادہ بنا کر، کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے، جتنا بھی کریں گے قارون سے کم ہوگا۔ پھر بھی قارون نے بہت کر لیا تھا، مر آ گیا، خبیث دنیا سے چلا گیا، سب کچھ سر لاد دیا گیا، پھر بھی مر گیا، ختم ہو گیا، بڑے دنیا کے اندر آئے۔ یہ حرام طریقے سے مال کے پیچھے بھاگتے چلے جانا، چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ ہم مسلمان ہیں، کبھی مسلمان بن کر جینا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر سوچنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر سونا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر جاگنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر دکان کرنا سیکھیں، کبھی مسلمان بن کر بیاہ شادیاں کرنا سیکھیں، پھر اللہ ہمارے اندر دین کو داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔